بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زمین پر موجود وہ کون سا علاقہ ہے جو اگلے 20,000 سال تک انسان کے رہنے کے قابل نہیں ہے؟ وہاں ایسا کون سا حادثہ پیش آیا؟ وہ حادثہ جس میں ہیروشیما پر گرائے گئے ایٹم بم سے 400 گنا زیادہ تابکاری خارج ہوئی، اس کی وجہ کیا بنی؟ کس طرح اس کی وجہ سے سارا یورپ تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا؟ اس میں کتنے لوگ جاں بحق ہوئے اور حادثے کی جگہ پر آج کل کیا ہو رہا ہے؟ آج کی ویڈیو میں یہی سب کچھ ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں۔ یوکرین کے شمال میں بیلاروس کے بارڈر کے قریب نیوکلیئر پاور سٹیشن چرنوبل واقع ہے۔ 1986 میں یہاں 4 ری ایکٹرز کام کر رہے تھے۔ 25 اپریل 1986 کو 25 اپریل 1986 کو ری ایکٹر نمبر 4 میں ایک تجربہ ہونا تھا۔ تجربے کا مقصد بجلی بند ہو جانے کی صورت میں ری ایکٹر کو ٹھنڈا رکھنے کے عمل کو جنریٹر کی مدد سے جاری رکھنا تھا۔ اس طرح کے ناکام تجربات پہلے بھی ہو چکے تھے، اب یہ چوتھا موقع تھا۔ 26 اپریل کی رات 1:30 پر اس تجربے کا آغاز ہوا اور بجلی کی ترسیل بند کر کے جب ٹربائن جنریٹرز کو چلایا گیا تو دیکھا گیا کہ جنریٹر صحیح طرح کام نہیں کر رہے، جس سے پانی کی روانی متاثر ہوئی۔ پانی کی عدم دستیابی کے باعث ری ایکٹر کا ٹمپریچر بڑھنا شروع ہو گیا اور بھاپ بننے لگی۔ لوگ گھروں میں آرام کی نیند سو رہے تھے کہ اچانک نیوکلیئر پاور سٹیشن کی زمین لرزنے لگی اور ری ایکٹر نمبر 4 دھماکے سے پھٹ جاتا ہے اور اس کی کنکریٹ کی 1200 ٹن وزنی چھت ہوا میں اڑ جاتی ہے۔ یورینیم اور گریفائٹ کے تابکار مادے 3000 فٹ تک اوپر ہوا میں بلند ہو جاتے ہیں اور پھیلنے لگتے ہیں، جن کو کنٹرول کرنا ناممکن ہے۔ ویورز، تاریخ کا سب سے تباہ کن حادثہ ہو چکا تھا۔ آگ بجھانے والا عملہ حرکت میں آتا ہے اور بغیر کسی حفاظتی اقدام کے آگ بجھانے لگتے ہیں اور اپنی زندگی خطرے میں ڈالے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ بات بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ نیوکلیئر ری ایکٹرز میں نیوکلیئر فشن کا عمل ہوتا ہے، جس میں یورینیم کے ایٹم کو توڑا جاتا ہے۔ اس سے بہت زیادہ مقدار میں انرجی یعنی حرارت خارج ہوتی ہے، جسے مفید مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خطرناک قسم کی الفا اور بیٹا ریز بھی خارج ہوتی ہیں۔ یہ الفا اور بیٹا شعاعیں انسانوں اور تمام جانوروں کے لیے بہت خطرناک ہیں۔ 28 اپریل تک یہ تابکار مادے تقریباً 1000 کلومیٹر دور سویڈن تک پہنچ جاتے ہیں، جہاں فورس مارک نیوکلیئر پاور سٹیشن میں لگے ریڈیشن ڈیٹیکٹر الارم بجنے لگتے ہیں۔ پہلے تو نیوکلیئر سٹیشن کا عملہ پریشان ہو جاتا ہے، لیکن جلد ہی انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ریڈیشنز کہیں اور سے آ رہی ہیں۔ چونکہ یہ تابکاری مواد ہوا کے ذریعے دور تک پہنچ رہے تھے، لہٰذا اس سے صاف ظاہر تھا کہ پورا یورپ تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ ریت اور بورک ایسڈ ہیلی کاپٹر کی مدد سے پھینکے جاتے ہیں اور تابکاری کو کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ ریت اور بورک ایسڈ تابکار شعاعوں کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ سویڈن سوویت یونین کو فورس کرتا ہے کہ اس خوفناک حادثے کے بارے میں عوام کو بتائیں، کیونکہ ابھی تک حکومتی سطح پر اس کے بارے میں کوئی اعلان نہیں کیا گیا تھا اور عوام اس خطرناک حادثے سے بے خبر تھی۔ آخرکار سوویت یونین گورنمنٹ عالمی دباؤ کی وجہ سے ٹی وی پر آ کر خطاب کرتی ہے اور عوام کو اس عظیم حادثے کے بارے میں آگاہ کیا جاتا ہے۔ سوویت یونین کے ہر ملک سے لوگ چرنوبل بھیجے جاتے ہیں، جنہیں لیکویڈیٹرز کا نام دیا گیا، اور اس مشن کو لیکویڈیشن آف چرنوبل کا نام دیا گیا۔ مزید تابکاری سے بچنے کے لیے ایک سائنسدان نے ری ایکٹر نمبر 4 کو کور کرنے کا مشورہ دیا
اسٹیل اور کنکریٹ کی 550 فٹ لمبی اور 215 فٹ چوڑی چھت سے ری ایکٹر کو ڈھک دیا گیا۔ یہ کام مشینوں کی مدد سے نہیں ہو سکتا تھا، لہٰذا تمام خطرات کے باوجود یہ کام انسانوں کی مدد سے شروع کیا گیا اور اس کو مکمل ہونے میں 7 ماہ کا وقت لگا۔ تقریباً 3000 لوگوں نے اس فلاحی کام میں حصہ لیا۔ اس حادثے کے دوران کتنے لوگ جاں بحق ہوئے، ان کی تعداد کے بارے میں مختلف باتیں کی جاتی ہیں۔ جاں بحق ہونے والوں کی تعداد چند سو سے لے کر 93,000 تک بتائی جاتی ہے۔ اس حادثے کی وجہ سے پیدا ہونے والی بیماریوں کو چرنوبل سنڈروم کا نام دیا گیا۔ اب بھی اس علاقے میں پیدا ہونے والے بچوں میں بیماریاں عام ہیں۔ 14 سال تک باقی کے ری ایکٹرز میں کام ہوتا رہا۔ عالمی دباؤ اور تنقید پر 2001 میں اس علاقے میں کام روک دیا گیا۔ 2010 میں ری ایکٹر نمبر 4 کے نئے کور کی تعمیر شروع ہوئی جو 2019 میں مکمل ہوئی۔ اس پر تقریباً $2.3 بلین یعنی $2.3 بلین خرچ آیا۔ لیکویڈیٹرز کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک مونومنٹ بنایا گیا جسے مونومنٹ ٹو دوز ہو سیو دا ورلڈ کا نام دیا گیا۔ اس علاقے میں ٹورسٹ کو صرف تھوڑی دیر کے لیے رکنے کی اجازت ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ دوبارہ رہائش کے قابل ہونے کے لیے چرنوبل کے اس علاقے کو 3000 سال لگ جائیں گے، یعنی یہ علاقہ اگلے 3000 سال تک رہائش کے قابل نہیں ہے۔ اس واقعے کے چند مہینے بعد انٹرنیشنل اٹامک کمیشن نے اس حادثے کی تحقیقات کی، جس کے نتیجے میں نیوکلیئر اسٹیشن کے آپریٹرز کو حادثے کا ذمہ دار قرار دیا گیا۔ 2019 میں HBO نے چرنوبل پر ایک ٹی وی سیریز بنائی جسے بہت مقبولیت حاصل ہوئی۔ اس طرح کے خوفناک حادثات پہلے بھی ہوتے رہے ہیں اور اس کے بعد بھی ہوئے ہیں، لیکن چرنوبل کا واقعہ اپنی نوعیت کا سب سے بھیانک ترین حادثہ تھا۔ ان حادثات کے باوجود بھی نیوکلیئر انرجی پر تحقیق اسی زور و شور سے جاری ہے۔ البتہ آج بھی چرنوبل کا خاموش اور ویران علاقہ خود پر بیتے سانحے کی داستان سنا رہا ہے۔